अस्सलाम वालेकुम। बायोलॉजी क्लास 9th का जो न्यू सिलेबस है उसकी लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 2 है और इसका पार्ट 1 है। इसमें हम बायोलॉजी की शाखें और ब्रांचेस और सब फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी के मतलब पढ़ेंगे कि बायोलॉजी की कौन सी ब्रांचेस हैं। पिछले लेक्चर में हमने बायोलॉजी की डिवीजन्स या जिन्हें हम बोलते हैं कि मेन फील्ड्स उनके बारे में पढ़ा था। अब हम शुरू हो गए हैं बायोलॉजी की शाखें या ज़ैली शोबे जिन्हें हम बोलते हैं। इस लेक्चर के दो हिस्से होंगे क्योंकि ये बहुत सारी ब्रांचेज हैं और इनको हम दो हिस्सों में पढ़ेंगे। तो ये लेक्चर 2 का पार्ट 1 है, इसके बाद इंशाल्लाह पार्ट 2 अपलोड करेंगे। सबसे पहली ब्रांच है जी मॉर्फोलॉजी। आपको मैंने बताया कि जो लफ्ज़ होता है उसके अंदर उसकी डेफिनेशन होती है। मिसाल के तौर पर मॉर्फ का मतलब है शक्ल और लॉजी का मतलब है स्टडी करना, यानी कि मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या हो गया, किसी न किसी शक्ल के मतलब ये जानवरदार की मुताला होगा उसके मतलब। मिसाल के तौर पर द स्टडी ऑफ द फॉर्म यानी कि शक्ल एंड स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिज्म यानी कि जानदार की स्ट्रक्चर और शक्ल का मुताला, साख्त और शक्ल का मुताला। तो मॉर्फोलॉजी का मेन काम क्या है, जो मॉर्फोलॉजिस्ट होते हैं, जो मॉर्फोलॉजी के एक्सपर्ट होते हैं, मेन काम क्या करते हैं कि जो ज़ाहरी सूरत है ना उसका मुताला करते हैं। मिसाल के तौर पर आउटवर्ड अपीयरेंस जिसे हम बोलते हैं, उसमें क्या क्या आ जाएगा, उसमें शेप आ जाएगा यानी कि शक्ल क्या है, कलर रंग क्या है, पैटर्न और किन किन पैटर्न या तरीक़ाकार के तहत वो मौजूद हैं। इसके अलावा कुछ अंदरूनी स्ट्रक्चर हैं हमारे जिस्म के, जो आर्गन बोलते हैं, जैसे हार्ट है, जैसे किडनी है, जैसे लंग्स हैं, फेफड़े हैं, इनका भी मुताला या इनकी शक्ल का, इनके पैटर्न का मुताला भी इसी में मॉर्फोलॉजी में किया जाएगा। जैसे ये आपका हार्ट है, तो हार्ट में ये कौन से टिश्यू होंगे, ठीक है ना। हार्ट एक आर्गन है, आर्गन में कौन से टिश्यू होंगे, ये कार्डियक टिश्यू हैं, ठीक है ना। इनका मुताला, इनकी साख्त, इनकी शक्ल, ये सारा कुछ हम पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी में। उसके बाद है जी एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या है जी, इसकी डेफिनेशन एक्सप्लोर्स द इंटरनल फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स पार्टिकुलरली ह्यूमंस। बतौर ख़ास इंसानों के लिए ये फील्ड बनाया गया है मेडिकल साइंस का। इसमें जो अंदरूनी साख्तें हैं ना, फिज़िकल अंदरूनी साख्तें, उनको हम स्टडी करते हैं एनाटॉमी में। इसकी अहमियत क्या है जी, ये बीमारी की तशख़ीस में मदद देता है। एनाटॉमी का जो मुताला है ये बीमारी की तशख़ीस में हमारी हेल्प करता है। मिसाल के तौर पर अगर हम चीज़ों को देखेंगे कि ये एनाटॉमी हम पढ़ रहे हैं, तो एक आर्गन की एनाटॉमी के बारे में हमने जाना कि ये एक जो हेल्दी आर्गन है ना, मिसाल के तौर पर हार्ट है, उसके टिश्यू इस तरह होते हैं, एक सेहतमंद जो दिल है। और अगर हमारे पास कोई और उसी तरह का आर्गन आए और अगर हम उसको स्टडी करें, ठीक है, तो उसमें अगर उस चीज़ से थोड़ी सी बेरबती पाई जाए, मिसाल के तौर पर उससे थोड़ा मुख्तलिफ हो या उससे उसके सेल्स हैं वो किसी वजह से डैमेज हों, तो हम समझ सकते हैं कि ये जो है, ये जो सेहतमंद आदमी का जो हार्ट है ये उससे मुख्तलिफ है। इसलिए हम तशख़ीस कर सकते हैं कि ये जी बंदा मरीज़ है, ठीक है। हम जब पढ़ लेंगे अच्छे तरीके से एनाटॉमी का सब्जेक्ट, तो फिर हमें पता चल जाएगा कि ये जो हार्ट है या ये जो कोई भी आर्गन हमारे पास आया है, ये मेडिकली फिट नहीं है। उसके बाद जी कंट्रीब्यूट्स टू द मेडिकल डिवाइस डेवलपमेंट, तो भई औलाद बनाने में भी हमारी मदद करती है एनाटॉमी, ठीक है। और मिसाल के तौर पर हम मुख्तलिफ़ किस्म के आलात बना सकते हैं। जब अंदरूनी साख्तों को पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि अंदरूनी साख्तों में किस तरह के आलात इस्तेमाल हो सकते हैं। जैसे एक एंडोस्कोपी है कि वो मुँह के रास्ते एक पाइप नुमा चीज़ है, वो बनाई ही इस जिस्म के लिए गई है अंदरूनी साख्तों को। उसके अंदर एक कैमरा फिट होता है जिसमें जिस्म के आपका स्टमक है, स्मॉल या लार्ज इंटेस्टाइन है, और या पेट में जो भी है उसकी किस्में हैं आगे ना एंडोस्कोपी की। तो उनको जिस्म के मुख्तलिफ आर्गन्स को, अंदरूनी साख्तों को देखने के लिए ना वो इस्तेमाल होती है। तो वो बनाई गई है। पहले हमने एनाटॉमी को पढ़ा और फिर वो डिवाइस बनाई, ठीक है ना। यानी कि मेडिकल की डिवाइस कब बनेगी, जब हमें अंदरूनी तौर पर पता होगा कि कौन सा आर्गन कहाँ पे मौजूद है। ये तो नहीं है ना कि कोई भी पाइप लेकर ऐसे आप किसी के मुंह में डाल दें तो वो उसके लिए नुकसानदेह हो सकता है। लेकिन जब आपको पता होगा कि ये जिस्म का ये फूड पाइप जा रहा है या ये जो है ये एयर पाइप है, तो हमें वो पता चल जाएगा कि हमें हमारे लिए आसानी होगी समझने के लिए इस चीज़ को कि
ہمیں کس طرح کام کرنا ہے۔ اس کے بعد جی کوالٹی آف لائف کو امپروو کرنے میں ہیلپ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے معیار زندگی کو بہتر کرتا ہے علم، کوئی بھی علم ہو ہمارے معیار زندگی کو بہتر کرتا ہے۔ ہمیں کسی ہر چیز کی جس چیز کی ہاؤ نو ہوگی تھوڑی بہت، وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوگی۔ اب مثال کے طور پر اگر ہم اناٹومی کے نالج کی بات کریں تو ہمارا جو نظام نظام ہے، جنہیں ہم بولتے ہیں ہاضمے کا نظام ہے، ڈائجسٹو سسٹم، ٹھیک ہے جی۔ تو ڈائجسٹو سسٹم میں ہم کیا پڑھتے ہیں جی؟ فوڈ پائپ ہے جی، خوراک والی نالی ہے، اس کے بعد سٹمک ہے، اس کے بعد لارج انٹسٹائن ہے، اسمال انٹسٹائن ہے، تو چھوٹی آنت بڑی آنت، ٹھیک ہے۔ تو ان کا جو مطالعہ ہے ہم کر کے، ہم ان کی ساخت پڑھیں گے، ان کی ساری چیزیں پڑھیں گے تو ہمیں اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ یہ کون سی فوڈ ہے مثال کے طور پر، اس کو سپورٹ کرتے ہیں، کون سی چیزیں ہمیں کھانی چاہیے، کون سی نہیں کھانی چاہیے، تو ہم اپنے معیار زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ کون سی چیزیں جو ہیں، اب جگر بھی نظام کا ہی حصہ ہے، جو مختلف قسم کی رطوبتیں خارج کر کے ہمارے خوراک میں موجود چیزوں کو ہضم بھی کرتا ہے۔ تو ہم معیار زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں کہ کون سی چیزیں ہمیں خوراک کے طور پر لینی چاہیے جس سے ہمارا ڈائجسٹو سسٹم ہے وہ بہتر طریقے سے کام کر سکے۔ تو یہ جو اہمیت ہے اناٹومی کی، یہ 3 پوائنٹ کی صورت میں آپ کو معلوم ہو۔ اس کے بعد ہے فزیولوجی۔ فزیو کا مطلب ہوتا ہے فنکشن، فزیو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فنکشن، اور لوجی کا مطلب اسٹڈی کرنا، یعنی کہ کسی چیز کا فنکشن، یعنی کہ آپ ہمارے آرگنز کا ہی لگا لیں، فنکشن اسٹڈی کرنے کو فزیولوجی بولیں گے۔ ڈیلز ود دی فنکشننگ آف دی باڈی پارٹس، کہ جو ہمارے جو جسم ہے اس کے فنکشننگ کو، فیل کو اسٹڈی کرتی ہے۔ مثال کے طور پر ہمارا جو بلڈ سرکولیٹری سسٹم ہے، خون کی گردش کا نظام ہے، وہ کس طرح سے وائٹل سبسٹانسز کی ٹرانسپورٹ کرتا ہے ہمارے پورے جسم میں، ٹھیک ہے نا؟ مختلف، یعنی کہ جو خون کے اہم اجزاء ہیں خون میں، جیسے آکسیجن جا رہی ہے، دوسرے مادے جا رہے ہیں جو جسم کے لیے ہمارے ضروری ہیں، فوڈ ہے، اور اس طرح جو بھی چیزیں آکسیجن وغیرہ ہے، ان ساری چیزوں کی گردش کرتا ہے ہمارا ہارٹ، یعنی کہ سرکولیٹری سسٹم میں ہارٹ بھی آ جاتا ہے، وینز آ جاتی ہیں، آرٹریز آ جاتی ہیں، کیپلریز آ جاتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں جی؟ ہم فزیولوجی میں پڑھیں گے۔ جیسے ہارٹ کی فزیولوجی ہے، یہ ہمارا ہارٹ ہے اور کس طرح سے یہ جو ہمارا یہ پھیپھڑے ہیں ہمارے، اور کس طرح یہ آکسیجن والا خون، ہوا سے ہم آکسیجن لیتے ہیں، سانس لیتے ہیں، ہمارے وہ پھیپھڑوں کے پاس چلی جاتی ہے، پھیپھڑوں سے خون میں شامل ہوتی ہے، خون سے زیادہ آکسیجن والا یہ جو خون ہے پھیپھڑے یہ بھیج دیتے ہیں دل کو، اور یہ دل ہے، یہ زیادہ آکسیجن والا خون ہمارے پورے جسم میں سرکولیٹ کر دیتا ہے، اور پھر پورے جسم سے کم آکسیجن والا خون دوبارہ پھیپھڑوں میں آتا ہے، اور پھیپھڑے دوبارہ اس کو آکسیجنیٹڈ بلڈ میں بدل دیتے ہیں، یعنی کہ زیادہ آکسیجن والے خون میں، اور پھر وہ دوبارہ ہمارے دل کو، اس طرح یہ ایک پورا سرکٹ چلتا ہے، پلمنری سرکٹ جسے ہم بولتے ہیں، اور سسٹیمک سرکٹ، یعنی کہ کم آکسیجن والا اور زیادہ آکسیجن والے خون کا ایک سرکل بنتا ہے۔ یعنی کہ اس چیز کو ہم فزیولوجی میں اسٹڈی کریں گے۔ اس طرح کڈنی کی فزیولوجی آ جائے گی کہ کس طرح وہ ہمارے گردے ہیں جو جسم سے ہمیں وہ پیشاب بنانے میں، خون کو صاف کرنے میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ تو فزیو کا مطلب ہے جی فنکشن، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے جی ہسٹولوجی، یعنی کہ مائکروسکوپک اسٹڈی آف ٹیشوز، ٹیشو کا مائکروسکوپ کی مدد سے مطالعہ کرنا کیا کہلاتا ہے جی؟ ہسٹولوجی۔ ہسٹولوجی میں ہم ٹیشوز کی مائکروسکوپ کی مدد، جیسے میں نے مائکرو بایولوجی میں آپ کو بتایا تھا کہ مائکروب، یعنی کہ جو وائرسز ہیں، بیکٹیریا ہیں، یا مائکروسکوپک فنجائی ہیں، ان کا مائکروسکوپ کی مدد سے مطالعہ کرنا ہسٹولوجی مائکرو بایولوجی کہلاتا ہے، اور ہمارے جو جسم میں ٹیشوز ہیں ان کا مائکروسکوپ کی مدد سے مطالعہ کرنا کیا کہلاتا ہے جی؟ ہسٹولوجی۔ کی کنسیپٹ اس کے دیکھتے ہیں کہ کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو ٹیشو کی ڈیفینیشن پتہ ہونی چاہیے۔ ٹیشو کی ڈیفینیشن کئی دفعہ بورڈ میں پوچھ لی جاتی ہے۔ ٹیشوز آر گروپس آف سیلز ود سیملر فنکشن، یعنی کہ جب ایک ہی طرح کے سیلز اکٹھے ہو جائیں تو وہ ٹیشو بنا دیتے ہیں، یعنی کہ کچھ جسم کے سیلز ہیں وہ ایک ہی طرح کا فنکشن سر انجام دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جی جناب یہ ٹیشو ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ٹیشو ایگزامینیشن کا ہمیں کیا فائدہ ہے کہ ہمیں ڈیزیز ڈائگنوز کر سکتے ہیں ہم، یعنی کہ بیماری کی تشخیص ہم جو ہیلدی ٹیشو ہیں اسے ان ہیلدی ٹیشو سے ہم ڈسٹنگوش کر سکتے ہیں، اس کو ہم پہچان سکتے ہیں کہ یہ ایک ہیلدی بندے کا ٹیشو اور ایک یہ ان ہیلدی بندے کا ٹیشو ہے۔ ڈرگ سٹڈیز، ہم ادویات کا مطالعہ کر سکتے ہیں، اس ٹیشو کو ہم
جب ایک گہرائی میں جا کے اسٹڈی کر لیں گے تو ہم کسی بھی میڈیسن کا اس پہ تجربہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ یہ کس طرح کام کرتی ہے، ادویات کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ انڈرسٹینڈنگ آرگن اسٹرکچر اینڈ فنکشن، آرگن کے جو ہم ساخت اور فعل ہے اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارا ہارٹ ہے، وہ کس قسم کے ٹیشو سے مل کر بنا ہے؟ وہ کارڈک ٹیشو سے مل کر بنا ہے۔ تو جب ہم اس کا کارڈک ٹیشوز کو دیکھیں گے دل کے، تو پھر وہ بذات خود وہ ہمارا دل اسی میں آ جائے گا، یعنی کہ ہم دل کا ہی مطالعہ کر رہے ہوں گے۔ جیسے یہ ہمارا کڈنی ہے کہ کڈنی کس طرح کام کرتی ہے اور کس طرح اس میں رینل آرٹری آ رہی ہے اور رینل وین، رینل آرٹری جا رہی ہے اور رینل وین ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اندرونی طور پر جب ہم جائیں گے نا تو اسے ہم مائکروسکوپ کی مدد سے دیکھیں گے تو ہم اسے ہسٹولوجی بولیں گے۔ اس کے بعد ہے جی سائٹولوجی، دا اسٹڈی آف سیلز، دا بلڈنگ بلاکس آف لائف۔ آپ نے بلڈنگ دیکھی ہوگی، کوئی بھی عمارت، اس کی جو چیز جن چیزوں سے وہ مل کر بنتی ہے انہیں ہم بلڈنگ بلاکس کہتے ہیں۔ اب ایک عمارت کے بلڈنگ بلاک کیا ہیں؟ اینٹیں ہیں، اور اسی طرح ہمارے جو جسم کے بلڈنگ بلاک ہیں وہ ہیں سیلز، یعنی کہ زندگی کی بنیادی اکائیوں کا مطالعہ سائٹولوجی میں کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ سائٹولوجسٹ کے فوکسڈ ایریا کیا ہیں، یعنی کہ سائٹولوجسٹ کیا کام کرتے ہیں؟ انریویلنگ دا فنڈامنٹل اسٹرکچر آف سیلز اینڈ دیئر آرگنیلیز۔ دیکھیں سیلز ہے نا، سیلز میں بھی مزید تقسیم ہے، یعنی کہ سیل کے اندر جو اس کے چھوٹے چھوٹے پارٹس ہیں سیل کے، انہیں ہم سیل آرگنیلیز بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سیل کی آرگنیلیز میں کیا کیا آ جاتا ہے؟ مثال کے طور پر جیسے سیل آرگنیلیز میں رائبوسومز، مائٹوکونڈریا اور نیوکلس وغیرہ آ جاتے ہیں، تو انہیں ہم سیل آرگنیلی بولتے ہیں۔ ان کو ہم سیل بایولوجی والے پارٹس میں پڑھیں گے آگے جا کے اگلے چیپٹروں میں۔ اس کے بعد اسٹڈنگ دا میکانزمز آف سیل ڈویژن، سائٹولوجسٹ کیا کام کرتے ہیں؟ جو سائٹولوجی کے ماہرین ہیں وہ سیل کی تقسیم، یعنی کہ سیل ڈویژن، ایک سیل کس طرح تقسیم ہو کے اپنے جیسا سیل بناتا ہے، اس کا بھی مطالعہ سائٹولوجسٹ ہی کریں گے، سائٹولوجی میں کیا جاتا ہے۔ ایک انٹرسٹنگ فیکٹ ہے، ایک دلچسپ معلومات یہ ہے کہ ہمارے جسم میں تقریباً 30 ٹریلین سیلز ہوتے ہیں، اور اس میں سے ان کے مختلف اور خاص قسم کے سٹرکچر ہوتے ہیں۔ 30 ٹریلین سیل کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جسم میں تقریباً 10 خرب سے زیادہ سیلز ہیں، یعنی کہ 10 خرب سے زیادہ اینٹیں لگی ہوئی ہیں، اور ان کو ہم ہر ایک اینٹ کو ایک اس کے لیول پہ جا کے، یہ جیسے ایک بلڈنگ ہے نا، وہ مثال کے طور پر ہم کہیں کہ 1,00,000 اینٹ سے بنی ہوئی ہے، تو ہم ایک اینٹ کو نکالیں گے اور اس کا مطالعہ کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح 30 ٹریلین سیل میں سے 10 خرب سیل میں سے ہم ایک سیل کو نکالیں گے اور اس کا مطالعہ کریں گے کہ اس کی آرگنیلی کون کون سی ہیں، اس میں کیا کیا ہے، اس میں نیوکلس ہے، اس میں رائبوسومز ہیں، اس میں مائٹوکونڈریا ہے، یہ ساری چیزیں ہم سیل بایولوجی میں پڑھیں گے۔ تو یہ سائٹولوجسٹ یہ ساری چیزیں پڑھتا ہے۔ تو سائٹولوجی کیا ہے جی؟ دا اسٹڈی آف سیلز، دا بلڈنگ بلاکس آف لائف، سیلز یعنی کہ زندگی کی بنیادی اکائیوں کا مطالعہ سائٹ کہلاتا ہے۔ آگے جی مالیکیولر بایولوجی، مالیکیولر بایولوجی ڈیلز ود دی اسٹڈی آف بایولوجیکل مالیکیولز، یعنی کہ جو ہماری زندگی کے مالیکول ہیں نا، مالیکیولز آف لائف جسے ہم بولتے ہیں، جس میں کیا آتا ہے؟ کاربوہائیڈریٹس آتے ہیں، پروٹینز آتے ہیں، لپڈز آتے ہیں اور نیوکلک ایسڈ آتے ہیں۔ ان کا مطالعہ کیا کہلاتا ہے جی؟ مالیکیولر بایولوجی۔ بایو مالیکیولز کون کون سے ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا کہ کاربوہائیڈریٹس، پروٹینز، لپڈس اور نیوکلک ایسڈس۔ تو کاربوہائیڈریٹس کیا ہیں؟ جیسے ہم اکثر لیتے ہیں روزانہ کھانا وغیرہ، روٹی چھوٹی کھاتے ہیں تو اس میں کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں، جتنی بھی شوگرز ہیں یہ ساری کاربوہائیڈریٹس ہیں، ٹھیک ہے۔ پروٹینز ہیں، جسم میں ہمارے پروٹین کافی مقدار میں مسل میں پائی جاتی ہیں پروٹینز، اس کے علاوہ بہت سارے جسم میں کام کرنے والے انزائمز ہوتے ہیں، وہ پروٹین ہوتے ہیں۔ لپڈس کیا ہوتے ہیں؟ فیٹس ہیں، ہم لیتے ہیں چکنائیاں جتنی بھی ہیں وہ ساری لپڈس ہیں، جیسے مثال کے طور پر کولیسٹرول ہے اور آئل ہے، اس کے بعد کسی بھی قسم کی فیٹس ہیں، یہ ساری کیا ہیں جی؟ لپڈز ہیں۔ اس کے علاوہ نیوکلک ایسڈز ہیں، جیسے ڈی این اے ہمارا اور آر این اے، ان سب چیزوں کا مطالعہ نا ان سب کو ہم بایو مالیکیولز بولتے ہیں، اور ان سب چیزوں کا مطالعہ ہم کہاں کرتے ہیں جی؟ مالیکیولر
बायोलॉजी में। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की वो शाख है जिसमें हम बायोमॉलिक्यूल जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड्स का मुताला करते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट जो हैं, यानी कि इस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के जो एक्सपर्ट हैं, वो फंडामेंटल लाइफ प्रोसेस होते हैं कि ज़िंदगी के बुनियादी अवामल कि ज़िंदगी किस तरह काम करती है, ठीक है। जिस्म में खुराक किस तरह हमें एनर्जी दे रही है, किस तरह हम ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं और ग्लूकोज में वो किस तरह कन्वर्ट हो रहे हैं, उसमें इस्तेमाल होने वाले उसके ज़ेर इस्तेमाल मुख्तलिफ जो साइकिल्स हैं, वो ग्लाइकोलिसिस किस तरह ग्लूकोज टूट के हमें एनर्जी दे रही है, वो सारी चीज़ों का मुताला ना फंडामेंटल लाइफ प्रोसेस उसे हम बोलते हैं, उनका मुताला ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट करेंगे। उसके अलावा ये ड्रग्स भी बनाएंगे, अद्वियात भी तैयार कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें मुख्तलिफ जिस्म के अवामल हैं उनका पता है, तो कौन सी दवाई कहाँ जाके असर करेगी इनको पता चल जाएगा, तो ये वो भी बना सकते हैं। क्रिएट जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, तो ये मॉडिफाइड जीनयाती तौर पर तब्दील शुदा जानदार भी तख्लीक कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ऐसे पौधे तैयार करना कि जिनके जीन्स में तब्दीली की गई हो। मिसाल के तौर पर कोई पौधे हैं, वो खुराक नहीं दे रहे हमें, यानी कि गंदम के पौधे की मिसाल लेते हैं कि उसमें जो है वो पैदावार सालाना यानी कि जो एंड पे होती है वो बहुत कम होती है, ठीक है। तो उसके पौधे की जीन में क्या करेंगे जी, वो तब्दीली करेंगे और किसी ऐसे पौधे के साथ उसका क्रॉस करवाएंगे जिसकी पैदावार ज़्यादा है। तो उससे क्या होगा जी, जो पैदावार है उस पौधे की वो बढ़ जाएगी। जब उस पौधे को दोबारा ग्रो करवाया जाएगा तो उसकी पैदावार ज़्यादा हो जाएगी। इस तरह हम जो फार्मिंग वाले लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट उनकी मदद कैसे कर सकते हैं कि ज़्यादा जो दूध देने वाली हैं जानदार हैं वो पैदा कर सकते हैं उनके जेनेटिक मेकअप में तब्दीली करके। तो ये सारी चीज़ें किन का फंक्शन है जी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट का फंक्शन है। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या होगी, बायोमॉलिक्यूल्स का मतलब। तो बायोमॉलिक्यूल्स कौन से हो गए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स और न्यूक्लिक। उसके बाद है जी एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम फर्टिलाइज एग, यानी कि एक एग से पूरा जानदार बनने का अमल जो है ना, उसको हम एम्ब्रियोलॉजी में स्टडी करेंगे। यानी कि एक फर्टिलाइज्ड अंडे से एक मुकम्मल जानदार बनने का अमल एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है। मिसाल के तौर पर फर्टिलाइज एग क्या है कि एक तो होता है कि एग वैसे ही अलोन अकेला, लेकिन अगर उसके साथ स्पर्म आकर मिल जाए तो फिर वो क्या हो जाता है, फर्टिलाइज एग। फिर उससे आगे स्टेजेस जितनी भी हैं पूरा एक जानदार तख्लीक होने की, उसको हम स्टडी करते हैं एम्ब्रियोलॉजी में। यानी कि एम्ब्रियो मतलब एम्ब्रियो और लॉजी मतलब स्टडी, यानी कि एम्ब्रियो की स्टडी क्या कहलाती है जी, एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजिस्ट क्या क्या स्टडी करते हैं, यानी कि जानदार किस तरह बन रहा है, उसके टिश्यू कैसे बन रहे हैं, उसके आर्गन कैसे बन रहे हैं, हार्ट कैसे बन रहा है और उसका किडनी कैसे डेवलप हो रही है, उसके सारे आर्गन कैसे बन रहे हैं। और आइडेंटिफाई बर्थ डिफेक्ट्स, यानी कि जो पैदाइशी बीमारियां हैं, ठीक है ना, कि वो तो कोई नहीं आ रही इसमें, वो इसको भी स्टडी करते हैं। यानी कि पहला काम क्या जी, टिश्यू और आज़ा के बनने का मुताला करते हैं। उसके बाद क्या जी, पैदाइशी नकाइस की निशानदेही करते हैं, जो कि जिन्हें हम बर्थ डिफेक्ट्स बोलते हैं, कि कोई नुक्स तो नहीं। मिसाल के तौर पर कई लोग जो पैदा होते हैं तो उनके कोई ना कोई नुक्स होता है, कोई क्लेफ्ट पैलेट होता है, कोई तालू की बीमारी है, या फिर क्या है जी, उनके जो होंठ हैं वो कटे हुए होते हैं। तो ये सारे पैदाइशी नकाइस हैं। डेवलप मेडिकल ट्रीटमेंट्स, जब वो एम्ब्रियोलॉजिस्ट एक हर स्टेज को ज़िंदगी की, एक फर्टिलाइज्ड एग से लेकर मुकम्मल जानदार बनने की हर स्टेज को स्टडी करेंगे, तो उनको वहाँ पे इलाज करने में भी मदद मिलेगी और वो इलाज के मुख्तलिफ तरीके भी दरियाफ्त करेंगे। तो ये सारी चीज़ों का मुताला एम्ब्रियोलॉजी में। ये अब आप देखें यहाँ पे कि एम्ब्रियोलॉजी डेवलपमेंट का प्रोसेस किस तरह होता है, मैंने जैसे आपको बताया है
کہ یہ ایک فرٹیلائزیشن ہوگی، یعنی کہ پہلے یہ ایگ اکیلا تھا، پھر یہاں پہ سپرم آ کر ملا، اب یہ کیا بن گیا جی؟ فرٹیلائزڈ ایگ، ٹھیک ہے نا؟ اس سے بنے گا زائگوٹ، زائگوٹ کی آگے مزید تقسیم ہوگی، اس سے یہ جو ایک بال بنے گی جسے مرولا بولتے ہیں، پھر وہ اس سے بلاسٹوسسٹ بنے گا، پھر اس سے ایمبریو بن جائے گا، اور پھر مختلف آرگنز وغیرہ، ہارٹ وغیرہ، کڈنی وغیرہ، لنگز، پھپھڑے اور جو بھی چیزیں ہیں، ایک مکمل جاندار بن جائے گا۔ تو یہ سارا عمل کہلاتا ہے ایمبریو ڈیولپمنٹ کا، اور ایمبریولوجسٹ اس کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی جینیٹکس۔ آپ نے 8ویں کلاس میں پڑھا ہوگا کہ وراثت کی تعریف پڑھی تھی، والدین سے بچوں میں خصوصیات کا منتقل ہونا جینیٹکس کہلاتا ہے۔ تو جینیٹکس کیا ہے جی؟ برانچ آف بایولوجی دیٹ ڈیلز ود دی اسٹڈی آف ٹرانسفر آف کریکٹرسٹکس فرام پیرنٹس ٹو آف سپرنگ، یعنی کہ والدین سے بچوں میں خصوصیات کا منتقل ہونا کیا کہلاتا ہے جی؟ بائیولوجی کی وہ شاخ، جینیٹکس وہ شاخ ہے بائیولوجی کی جس میں ہم والدین کی خصوصیات کا اولاد میں منتقلی کا مطالعہ کیا جاتا ہے، یعنی کہ جو لمبے قد کے والدین ہیں ان کے بچے اکثر لمبے ہوتے ہیں، اور جو بالوں کا کلر ہے وہ بھی آگے چلا جاتا ہے، کچھ بیماریاں بھی آگے چلی جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں جی؟ جینیٹکس والے جو ہیں وہ ماہرین اسٹڈی کرتے ہیں۔ تو جینیٹکس والے کیا کیا اسٹڈی کرتے ہیں جی؟ کاز آف جینیٹک ڈیزیزز، یعنی کہ جینیٹک بیماریوں کے، جینیاتی بیماریاں ہیں جو والدین سے بچوں میں جاتی ہیں، ان کا مطالعہ کرتے ہیں۔ یہ کون کون سی ہو سکتی ہیں؟ یہ مختلف قسم کی ہو سکتی ہیں، جیسے تھیلیسیمیا ہے، اور سکل سیل انیمیا ہے۔ انیمیا کی ایک قسم ہے انیمیا جس میں خون کی جسم میں ہے وہ کمی ہو جاتی ہے، اور جو سیل ہیں وہ سکل آپ نے دیکھا ہوگا اس کی شکل کے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کچھ بیماریاں ہیں جو کہ کیا ہیں جی؟ خون کی بیماریاں ہیں زیادہ تر، جو والدین سے بچوں میں منتقل ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ جی یہ کیا کرتے ہیں جینیٹکس کے سائنٹسٹ؟ وہ ڈیولپ بیٹر ورائٹیز آف پلانٹس اینڈ اینیملز، جانداروں کی اور پودوں کی اور جانوروں کی بہتر اقسام تیار کرتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو پیچھے مثال دی ہے کہ فصلوں کی ورائٹی کو بہتر بنا سکتے ہیں، جانداروں کی زیادہ گوشت دینے والے جاندار پیدا کیے جا سکتے ہیں، زیادہ دودھ دینے والی بھینسیں پیدا کی جا سکتی ہیں، اور ایسے پودے پیدا کیے جا سکتے ہیں جو زیادہ گرمی میں بھی برداشت کر سکتے ہیں، زیادہ گرمی میں بھی سروائیو کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہیٹ ریزسٹنس پلانٹس، یا پھر جو پانی کی کمی کو بھی برداشت کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی ریوائز کرتے ہیں ہمارا جو ہم نے پڑھا ہے، اور آپ کو بتاتے ہیں کہ بورڈ کے لحاظ پوائنٹ آف ویو سے کون سے جو سوالات ہیں وہ اہم ہیں جی۔ سب سے پہلے جی ہم کچھ چیزوں کی پریکٹس کرتے ہیں۔ یہ ایم سی کیوز ہے، آپ کو 4 ایم سی کیوز آئیں گے، اور اس میں سے ایک صحیح ہوگا، آپ نے جو صحیح ہوگا اس پہ ٹک کرنا ہے۔ دا اسٹڈی آف دی فارم اینڈ اسٹرکچر آف آرگنیزم، جانداروں کی ساخت اور شکل کا مطالعہ مارفولوجی میں کیا جاتا ہے جی۔ مارف مطلب شکل، لوجی مطلب اسٹڈی کرنا۔ اس کے بعد گروپ آف سیلز ود سیملر فنکشن آر کالڈ، یعنی کہ ایک جیسا فنکشن رکھنے والے، ایک جیسا کام کرنے والے سیلز کا جو گروپ ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ اسے ہم بولتے ہیں ٹیشوز۔ اس کے بعد ہے جی دا ہیومن باڈی کنٹینز اوور ڈیش سیلز ود ویریئس یونیک ٹائپس، کہ جاندار کے جسم میں کتنے سیلز ہوتے ہیں؟ تو میں نے آپ کو بتایا 30 ٹریلین، یعنی کہ 10 خرب سیلز ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جی کچھ شارٹ کویسچن ہیں۔ ڈیفائن اناٹمی اینڈ فزیولوجی ود ایگزامپلس۔ اناٹمی میں نے بتایا کہ اندرونی ساختوں کا مطالعہ ہے، فزیولوجی میں نے بتایا کہ جانداروں کے فنکشن کا مطالعہ ہے۔ اس کے بعد میں نے آگے ہے جی جینیٹکس کی تعریف کریں، اور اس کی آپ نے مثال دے دینی ہے ساتھ کہ کون سی خصوصیات ہیں جو والدین سے بچوں میں منتقل ہوتی ہیں، اور اس کی تعریف کر دینی ہے۔ اس کے بعد ہے جی بایو مالیکیول کسے بولتے ہیں؟ بایو مالیکیول میں نے آپ کو بتایا کہ زندگی کے جو مالیکیول ہیں، جیسے کاربوہائیڈریٹس ہیں، پروٹینز ہیں، لپڈز ہیں، اور نیوکلک ایسڈ ہیں، یہ ساری زندگی کے مالیکیولز ہیں بایو مالیکیول۔ ایمبریولوجی کی تعریف ابھی بتائی ہے آپ کو کہ یہ کیا ہے؟ ایک فرٹیلائز ایگ سے، انڈے سے پورا جاندار بننے کا عمل ایمبریولوجی کہلاتا ہے۔ اچھا جی، یہ لانگ کویسچن آ سکتا ہے کہ رائٹ اے نوٹ آن اینی 4 اور 5 برانچز آف بایولوجی۔ اگر 4 نمبر کا سوال آئے گا تو 4 برانچز کے بارے میں پوچھ لے گا کہ کوئی بھی 4 بتا دیں، یا پھر برانچوں کے نام بتا دے گا، ان کے اوپر آپ نے نوٹ لکھ دینا، ان کی تعریفیں اور مثالیں لکھ دینی ہیں، یا آپ کو کہے گا کہ آپ کوئی بھی 5 برانچز پر نوٹ لکھ دیں، 5 نمبر کا سوال آئے گا، تو یہ سوال اکثر آ جاتا ہے۔ اب
آپ کی باری ہے، آپ نے بتانا ہے کمنٹ سیکشن میں کہ بلڈنگ بلاکس آف لائف آر کالڈ، زندگی کی جو بنیادی اکائیاں ہیں، زندگی کی بنیادی جو اینٹیں ہیں، جیسے بلڈنگ کی میں نے بتایا کہ اکائیاں اینٹیں ہیں، بلڈنگ بلاکس جسے بولتے ہیں، تو زندگی کے کون سے ہیں یہ اب آپ نے بتانے ہیں۔ چلیں انشاءاللہ کچھ جو ڈیفینیشن رہ گئی ہیں شاخیں بایولوجی کی وہ اگلے لیکچر میں، اس کے پارٹ 2 میں ہم اپلوڈ کر دیں گے۔ بہت شکریہ۔